بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس سے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح یعنی حلق تک پہنچتی ہے، اور فرشتے اسے پکار کر کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تنگ دستی کی خوف سے جو مال و اسباب جمع کیے تھے کہاں گئے؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے عنصر تیار کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، پھر اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کے طرف رواں درواں ہے جو لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جائے گی اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جب 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کر چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یہاں تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا، یہاں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔